کون کون سے موقع ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی شریعت کے اندر ہمیں غیبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ تو یعنی وہ کل 6 جگہیں ہیں جہاں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے، تو اس کو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہاں غیبت کرنا جائز ہے، اس کی یعنی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے۔ مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز۔ مظلوم شخص ظالم کی شکایت اگر افسر اعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو، بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے۔ یعنی یہ جو ایک باریک فرق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز تو ہے، لیکن صرف اس کے سامنے جو ظلم کو دور کر سکتا ہے، کوئی حاکم ہے، یا جیسے کسی بچے نے اگر کوئی زیادتی کی تو اس کے ماں باپ کو بتانا جو یعنی بچے کو سزا دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس کے ظلم کو دور کر سکتا ہے، تو اس کے سامنے جا کر مظلوم غیبت کر سکتا ہے اس کی۔ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کا ذکر آ گیا تھا تو انہوں نے یوں فرمایا، یعنی بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا۔ اس لیے بہت سے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کیے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ تو یعنی حجاج کی غیبت اگر تو ایسے بندے کے سامنے ہوتی جو حجاج کا ظلم روک سکتا تھا، پھر تو وہ غیبت نہیں ہے، لیکن باقی عام عوام کے سامنے جن کو بیچاروں کو طاقت ہی نہیں تھی اس کی روکنے کی، ظلم کی، تو ان کے سامنے جا کے بیان کرنا وہ بھی گویا غیبت ہی تھی وہ۔ دوسرا، بدعتی کی غیبت کرنا۔ بدعتی کی غیبت کرنا، کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کو اس کے فتنہ سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ یعنی ان کی غیبت کرنا جائز ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ گمراہ شخص ہے، یا کوئی فرض کریے کوئی عالم ہے بظاہر، لیکن اس کے عقائد جو ہیں وہ غلط عقائد ہیں، یا کوئی بھی دیندار شخص ہے جو بظاہر دیندار ہے لیکن اس کے اندر کوئی بدعت پائی جاتی ہے، اور آپ کو خطرہ ہے کہ دوسرے لوگوں تک اس کی بدعت جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی اگر اس کی اصل شکل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ لائی گئی، تو پھر جو ہے وہ ایسے شخص کی بدعتی کی وہ غیبت اب لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں تاکہ اس کو لوگوں کو فتنہ سے بچایا جا سکے۔ یعنی یہاں پہ جو اہم چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فتنہ سے بچانا، یہ نیت ضرور ہو اندر، لوگوں کو فتنہ سے بچانا، ورنہ صرف غیبت برائے غیبت کرنا وہ درست نہیں ہے۔ تیسرا، فتویٰ کی ضرورت سے کسی کی غیبت کرنا۔ فتویٰ کی ضرورت سے یعنی غیبت کرنا جائز ہے۔ مفتی سے فتویٰ لینے کے لیے استفتاء میں امر واقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا خاوند ابو سفیان اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا، اور ظاہر ہے کہ یہ ابو سفیان کی شکایت اور غیبت تھی، مگر چونکہ مفتی شریعت سے استفطار کیا جا رہا ہے، اس صورت میں میرے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے، لہذا اس غیبت میں حرج نہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں بھی غیبت اس وقت جائز ہے جب اس میں اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ ہو۔ تو اب یہ یعنی جیسے کسی مفتی صاحب کے پاس اپنے گھر کا کوئی فتویٰ پوچھنا ہے یا کسی بندے کا، اور اس کے کوئی خرابی بتانی ہو یعنی بتانی ضروری ہو تو وہ بتائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر گمنام یعنی نام کے ذریعے فتویٰ پوچھا جا سکتا ہو تو وہ پوچھنا بہتر ہے، نام بتانے سے احتراز کرنا چاہیے، لیکن اگر بتا دیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔
چوتھا ہے دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے غیبت، دوسرے کو نقصان سے بچانا۔ اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور تم کو علم ہو کہ اس معاملہ میں ناواقفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہے، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کا حال بیان کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب حق کو اس مقدمہ میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے، البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان کا اندیشہ ہو یا جس پر فیصلہ اور حکم کا مدار ہو۔ اب ایک یہ جو اکثر صورتحال پیش آتی ہے کہ نکاح کے معاملے میں اگر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ فلاں بندے سے نکاح اگر میں کروانا چاہ رہا ہوں کسی کا، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ اس کی غیبت کرنا جائز ہے، تاکہ اگر کوئی اس کے اندر عیب ہے تو اس کا پتہ ہو اس کو جس کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، یا کوئی بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے یا کاروباری معاملہ کرنا ہے، اور تو اس کے اندر نقصان یعنی خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا کوئی عیب نہ بتایا دوسرے بندے کا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس وقت جائز ہے۔ یا یہ ہے کہ جیسے عدالت کے اندر ہے اور کسی گواہ کا عیب ظاہر کرنا پڑ رہا ہے تاکہ اس کی اصل حالت سامنے آ جائے اور ان دوسرے کو نقصان نہ ہو، تو یعنی ان تمام صورتوں کے اندر جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ نقصان سے بچانے کے لیے غیبت جائز ہو سکتی ہے۔ پانچویں چیز یہ، کسی اگر کوئی شخص ایسے نام سے مشہور ہے جس میں عیب ظاہر ہوتا ہے، جیسے اندھا، لنگڑا، یعنی کسی کا نام ہی ہے، تو اس سے اس کا پتہ بتانا غیبت میں داخل نہیں۔ یعنی اگر کسی کا نام ہی ہے کہ جو کہ یعنی ایک بظاہر برا سا نام ہے، اندھا، لنگڑا، لولا وغیرہ، تو اس نام سے اس کو پکارنا وہ اس کی غیبت نہیں ہوگی، چونکہ نام اس نے خود ہی رکھا ہوگا یا مشہور ہو گیا اور اس پہ اس کو برا نہیں لگتا نام پکارنا۔ چھٹی چیز جو ہے، اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہو کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے برا نہیں لگتا، مثلا مخنث یا ہجڑا کہ اس فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو تذکرہ بھی غیبت سے خالی ہے، البتہ اگر اس کو ناگوار گزرے تو حرام ہے، کیونکہ فاسق کے بھی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزرے بلا عذر جائز نہیں۔ اب یعنی یہ کہ مخنث جس کو عام زبان کے اندر پنجابی وغیرہ کے اندر خسرا کہتے ہیں، تو اب یعنی اس کا نام ہی یہ ہے، تو اگر اس کو ہی اس نام سے پکارا جائے تو اس کو عام طور پہ برا نہیں لگتا، تو پھر وہ پکارنا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو برا لگ رہا ہے تو پھر اس وقت وہ اس کو اس نام سے بلانا جائز نہیں ہے۔ تو یعنی یہ کل 6 صورتیں ہیں کہ جہاں پہ غیبت کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر غیبت کی اجازت نہیں ہے۔